زندہ اور پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سب سے پہلے عالم بالا کے خدا کے شکر گزار ہیں، اور اس کے بعد خداوند کے خادم پاسٹر رحمت مسیح اور خداوند کے خادم پاسٹر شوکت اور سارے ساتھیوں اور ساری کلیسیا کے لیے شکریہ۔ آپ کے ہاتھوں میں بائبل ہے تو نکال سکتے زبور کی کتاب، خداوند کے زندہ اور پوتر کلام میں سے زبور کی کتاب ہے، زبور نمبر 146 آیت نمبر 5، جس پر ہم گفتگو کریں۔ زبور نمبر 146 آیت نمبر 5۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو ضرور نکالیں، بلکہ سب کے پاس بائبل ہونی بھی چاہیے۔ جی سب کو مل گیا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے، اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے۔ خداوند کے کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے۔ آج ہم گفتگو کریں گے مددگار کے حوالے سے۔ کتنے لوگ اپنی ہر قسم کی زندگی، وہ خاندانی زندگی ہو، وہ شخصی زندگی ہو، وہ روحانی زندگی ہو، وہ ازدواجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، کتنے لوگ اپنی ہر قسم کی زندگی کے اندر کسی مددگار کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ شاباش، جنہوں نہیں چاہیے وہ تھلی رکھو۔ کچھ لوگ ابھی ڈاواں ڈول تھے اور دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ہر شخص کو مددگار کی ضرورت ہے، بلکہ ہر بلیور کو مددگار کی ضرورت ہے۔ آگے چل کر آپ کو سمجھ آ جائے گی، ابھی تو آپ چوپی ہیں۔ آغاز ہے، مبارک ہے، خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ مددگار استعمال ہوا ہے وہ خدا باپ کے لیے۔ آپ جان سکتے ہیں کس کے لیے، کس کو مددگار کہا گیا؟ خدا باپ کو۔ اگر کسی کا مددگار خدا ہے تو بائبل یہاں پر اس کو خوش نصیب کہتی ہے۔ عبرانی زبان میں یہاں پر لفظ جس کا ترجمہ خوش نصیب کیا گیا ہے، جو استعمال ہوا ہے وہ ہے عشرے۔ عشرے کا ترجمہ یہاں پر خوش نصیب کیا گیا ہے۔ بائبل کے اندر یہ لفظ کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، دیگر جگہ پر اس کے تراجم مختلف ہے۔ کئی جگہ پر اس کا ترجمہ مبارک، مبارک ہے وہ۔ زبور نمبر 1 میں شروع میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ مبارک کیا گیا ہے، عشرے۔ امثال 8واں باب 34 آیت میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ وہاں پر مبارک کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر بھی اس حوالے کے اندر بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، عبرانی کا عشرے، اور اس کا ترجمہ ہوا ہے کیا جی؟ خوش نصیب۔ آپ میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو پھر بولیا تو کرو۔ یہاں پر کیا ترجمہ ہوا؟ خوش نصیب۔ اس لفظ کے کئی تراجم، جیسا میں نے آپ کو بتایا، خوش قسمت بھی اس کا ترجمہ ہوا اور نیک بخت بھی اس کا ترجمہ وعظ کی کتاب کے اندر کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں سینس کیا ہے۔
انگلش نے کئی مرتبہ اس کے لیے یہاں پر ہیپی دیا ہے, کئی مرتبہ یہاں پر بلیسڈ دیا ہے. تو ایسا شخص جس کو بائبل اپریشیٹ کر رہی ہے, جس کو بائبل داد دے رہی ہے, جس شخص کی بائبل جس کو شاباش دے رہی ہے, جس کی تعریف کر رہی ہے, جس کو سراہ رہی ہے, سراہا جا رہا ہے, اور وہ ایسا شخص ہے جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے. آمین. کوئی اور نہیں, کوئی اور دیوتا نہیں, کسی اور قوم کا معبود نہیں, کوئی زمینی نہیں, بلکہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یعقوب کے خدا کی. اور یعقوب کے خدا کی بات کریں تو خدا نے 3 بندوں کے نام سے اپنے آپ کو متعارف کروایا ہے کہ میں ابراہم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. اس زمانے میں بڑی دیوتے, دیویاں اور غیر قوموں کے معبود بت تھے, تو خدا نے اپنے آپ کو اس طرح متعارف کروایا کہ میں وہ خدا ہوں جس کے پیروکار ابراہم, اسحاق اور یعقوب ہیں. آمین. تو یعقوب کا خدا یعنی آسمان کا خدا, یعقوب کا خدا عہدی خدا, عہد کا خدا, یعقوب کا خدا عالم بالا کا خدا, یعقوب کا خدا بلندیوں کا خدا. آمین. تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص خوش قسمت ہے. آمین. کتنے لوگوں کا توکل, ایمان, اعتقاد, امید, بھروسہ, یقین یعقوب کے خدا پر ہے؟ سارے آندائی پریز دا لارڈ. اس خدا کے بارے میں تھوڑا اور ہم گفتگو کریں گے, پھر آگے بڑھیں. بائبل ہے میرے ساتھ نکال سکتے ہیں زبور کی کتاب, زبور نمبر 46 آیت نمبر 1, زبور 46 ورس 1 نکالیے میرے ساتھ. کوئی بھائی بآواز بلند پڑھ دے. خدا ہماری پناہ اور قوت ہے, مصیبت میں مستد مددگار. تھینک یو جی. مصیبت میں, بھئی جب مصیبت بھی ہوتی ہے تب کسی نہ کسی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ سچی بات کرو. کوئی مصیبت پہ جائے, ہاں جی, جنہ تلک پولیس نہ ہوئے تو پھر بھائی شوقت نہ رابطہ کرنا کہ نہیں؟ مددگار کی ضرورت ہوتی ہے. یا کسی اور معاملے میں کسی ایم پی ایم این اے کی آپ اس کی طرف توجہ کریں گے. کوئی وابڈا کا پرابلم بن گیا تو جو کوئی آپ کے تعلق والا وہاں پر ہے وہاں رجوع کریں گے. تو وہ ہوگا بشری مددگار. یہاں پر جس کی گفتگو میں نے پہلے بھی کہا یہ آسمانی ہے. آمین. تو اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مصیبت میں مستعد, کسی مددگار کی ضرورت ہمیں پڑ جائے. جیسے بھائی کا نام کیا؟ مشتاق جی, ایلڈر صاحب ہے. مجھے مشتاق صاحب کی ضرورت پڑ جائے مدد کے لیے, جی ایلڈر صاحب مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے, تو ایلڈر صاحب کہیں کہ میں کسی لحاظ سے بھی مستعد نہیں ہوں, تو پھر تو پریشانی بڑھ گئی ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن یہاں پر یعقوب کے خدا کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ مصیبت میں مستعد مددگار ہے. آمین. اور اس کو انگلش کو چیک کیجئے, ایوری پریزنٹ لکھا ہے, اور مستعد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو ریڈی ہو. ایسا ہی ہے.
بھائی کلام کی ایک وقت ہے آیت ہے کہ وقت بے وقت مست ادھر ہے، تیار رہے. آمین. تو یعقوب کا خدا، آسمان کا خدا، ابراہم کا خدا، یعنی مددگار 24 گھنٹے، ایسا ہی ہے، پورا سال 30 دن آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ہے مستعد مددگار. مصیبت میں بشر کو مددگار چاہیے جو مصیبت سے نکالے. آمین. مصیبت میں مددگار چاہیے جو مصیبت سے نکالے، اور یہ خدا باپ ہے. آمین. کون ہے؟ یہ ایسا مددگار ہے، آپ کہہ سکتے ہیں انوکھا مددگار، آپ کہہ سکتے ہیں کامل مددگار، جو تمام معاملات میں آپ کی مدد. ہوں چپ نے بول دے، جو تمام معاملات، سکتا ہی تے بولنا ہے، تے جے تہاڈے چ سکتا ہویا تے سکتا بولو گے. ہاں بھائی مددگار کر سکتا ہے آپ کی مددگار تمام معاملات میں، لیکن زمینی کی بات کریں تو وہ آرام سے کہہ دے گا بھی سوری، اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. یعقوب کا خدا آپ سے معذرت کرنے والا نہیں کہ میں اس معاملے میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس معاملے میں میری رسائی نہیں. سنیے، یعقوب کا خدا آپ کی مدد کے لیے سلطنتوں کو ہلا ڈالے گا. آمین. نہیں تو دانیل کو دیکھیے، نہیں تو صدرک میثق. ابھی میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، میں نے ٹچ دے دیا، آپ کو سمجھ آ گئی. لکھے نا بعض نے سلطنتوں کو مغلوب کیا مددگار کی وجہ سے. تو پہلی بات، پہلا مددگار کون ہے؟ بولیے شاباش. آسمان کا خدا، خدا باپ. ایک اور مددگار پر ہم گفتگو کریں گے، اور وہ آپ کو یوحنا کے خط میں مل جائے گا. حوالہ بڑا فیمس ہے اور وہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے. اگر آپ جلدی نکال سکتے ہیں تو یوحنا کے خط میں سے آپ نکال سکتے ہیں. پہلا خط ہے 2 باب کی پہلی ہے، آپ نکالیے اور پڑھیے. جی. اے میرے بچوں، یس. یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو. جی جی. اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز. آمین. پہلا پوائنٹ ہم نے کیا سیکھا؟ کہ خدا باپ مددگار ہے. دوسرا پوائنٹ، خدا کا بیٹا یسوع مسیح بھی ہمارا مددگار ہے. یہاں پر رسول کہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں یسوع مسیح جب زمین پر تھے تو اس نے لوگوں کی مدد کی، کہے بغیر. لوگوں نے کہا بھی نہیں تو اس نے لوگوں کی مدد کی، اور یہ اس کی شفقت کو ظاہر کرتا ہے، یہ اس سے ترس سے بھر جانے کو ظاہر کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب وہ نائن شہر کی بیوہ کا لڑکا مر گیا تو کس نے مسیح سے کہا کہ اس کو زندہ کر دے؟ کسی نے بھی نہیں، بلکہ یسوع مسیح کو اس پر کیا آیا؟ تو صحیح مدد تو یہی ہے
ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। उसने कहा जनाजा रखो। लेकिन इससे पहले कि यीशु मसीह उस जवान को ऑर्डर करके उठा, यीशु मसीह ने पहले अपने इल्म गैब से जाना है कि इसकी मां एक बेवा है और ये उसका क्या है, इकलौता है, कोई और बच्चा नहीं, उस लेडी का कोई सहारा नहीं है। इल्मुल गैब से इस बात को जाना है और फिर मसीह उसके लिए तरस से भर गए हैं और उस नौजवान को कहा है, नौजवान उठ, और वो नौजवान जिंदा हो गया और उसने उसकी मां के सुपुर्द कर दिया। ये मदद खुदावंद ने की है और ऐसी मदद करना उस जमाने में लोगों के बस की बात नहीं थी। और मैंने चलते चलते ये कहा है कि कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो इंसान की पहुंच से क्या होते हैं, बाहर होते हैं और बशर ऐसे मसाइल में हमारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी मदद की है। आमीन। पहला पॉइंट, कौन मददगार? खुदा बाप। साथ बाप जरूर बोले, क्लियर हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा। नहीं तो हमसे तो नहीं, लेकिन आपसे मिक्स हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या है? मददगार है। दूसरा पॉइंट क्या है? यीशु मसीह मददगार है। और अब तीसरा पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरे साथ निकाले यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान। जी निकालिए, 14वां बाब है मेरा ख्याल और 16वीं आयत हो सकती है। यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान 14वां बाब, उसकी 16वीं। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। थैंक यू जी। आमीन। क्या बख्शेगा? दूसरा मददगार। पहला पॉइंट क्या था, कौन मददगार है? दूसरा पॉइंट क्या है, कौन मददगार? खुदा का बेटा। तीसरा पॉइंट क्या है, कौन मददगार? पाकरू। आमीन। तो तीनों के बारे में जो बात मैच है वो भी करना चाहता हूं, तीनों के बारे में जो बातें इम्तियाजी हैं वो भी करना चाहता हूं। पहली बात, ये तीनों ही मददगार, यानी बाप और बेटा और रूह कुद्स, ये तीनों ही खुदा है। आमीन। कितने लोगों का ईमान है कि बाप खुदा है, बेटा खुदा है और पाकरू? अबे बोल दे नहीं, फिर शक तो पैदा होना ही है। पाकरू खुदा है। ये तीनों के तीनों मददगार आसमानी हैं, इनमें से कोई भी जमीनी नहीं। और ये तीनों के तीनों मददगार अजली हैं, तीनों के तीनों मददगार अबदी हैं। कदी कदी इंसान ते अखां लाइया होंदियां ने, क्या ख्याल है, और बाद में पता चलता है कि वो तो एक्सपायर हो गया है, तो फिर परेशानी तो बनेगी या नहीं। लेकिन ये तीनों की बात करें, इनमें से कोई भी फानी नहीं है, तीनों ही गैर, बोलिए, और तीनों ही अजली हैं, और तीनों ही अब्दी हैं, और तीनों ही आसमानी हैं, और तीनों ही हम वक्त आपकी मदद के लिए तैयार हैं। मुस्तइद, तीनों ही तैयार हैं। अब इनमें फर्क, इम्तियाज ये है कि जो बाप है वो बेटा नहीं है। ये इनमें इलाही की बातें हैं, थोड़ी गहरी बातें हैं, हो सकता है कई लोगों को इनकी समझ ना भी आए, और ये जब तसलीस का चैप्टर आप पढ़ते हैं फिर ये आती हैं कि बाप बेटा, नहीं किधर तुर पे गए, बाप बेटा नहीं है।
कितने लोग मेरे साथ हैं? थैंक यू जी। और बेटा ना ही बाप है और ना ही रूह कुद्स है। आमीन। और ना ही रूह कुद्स बेटा है और ना ही रूह कुद्स बाप है। इनमें ये इम्तियाज रखना है, ये तीनों ही अजली हैं और तीनों ही अबदी हैं और ये तीनों ही खुदा के अकनूम है। अकनूम अरबी जुबान का लफ्ज है, यूनानी में इसके लिए फीसस है, जिसका मतलब अकनूम या जात या जोहर। आमीन। तो बाप बेटा रूह कुद्स ये तसलीस के अकनूम है, इनको गुडमुड ना कीजिए। मेरी बात को समझ रही है? इनको मिक्स ना कीजिए। तो सुबिलियस का नजरिया चर्च हिस्ट्री अगर आप सुनते हैं पढ़ते हैं, उसमें सुबिलियस का नजरिया था जिसने इसको पेश करके इसकी तलीम को बिगाड़ डाला कि खुदा पहले बाप था, फिर वो बेटा बना और फिर वो रूह कुद्स बना। ये तालीम गलत है भाई। खुदा जब बाप था तो फिर बेटा तो था ही नहीं, क्योंकि वो बाद में बेटा बन गया, तो फिर बेटा अजली नहीं बनता। तो बेटा बाद में रूह कुद्स बन गया, ना बाप अबदी और ना बेटा अबदी, तो ये तो तालीम ही गलत हो जाएगी। लिहाजा याद करें, बाप जो है वो बेटा नहीं, बेटा ना बाप है ना रूह कुद्स है। आमीन। ये तीनों ही मददगार हैं आपके। जब बाप मददगार बयान किया गया देतीक के अंदर, तो वो दिखाई नहीं देता था, नजर नहीं आता था। अगर किसी को दिखाई दिया या नजर आया तो वो किसी ना किसी इजहार में, मुफस्सरीन उसको कहते हैं कि पुराने अहदनामे में जो खुदा का इजहार है उसको थियोफनी कहा जाता है। किसी चीज में, जैसे आग की सूरत में या हवा की सूरत में। आमीन। उसको थियोफनी कहा जाता है। और जब बेटा आया तो बेटा तो मुजस्सम होकर यहां आया, इस दुनिया में आया दुनिया की मदद करने के लिए। आमीन। बाप कहां? आसमान पर, नादीदा। बेटा कहां आया? जमीन पर, हमारे साथ रहा, खाया पिया। और तीसरा मददगार, तीसरा पॉइंट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको दूसरा मददगार कहा जाता है पाकरू, वो आया और बनी आदम के अंदर। आमीन। तो कितने लोगों के अंदर पाकरू है? अकेले अकेले गैर जुबाना बोल देने बपतिस्मा किन्ने हो गया है, मददगार अंदर बैठा है तो बारो लापते फिर देने, यार मदद चाहिए किधर है मददगार? अंदर। तो फिर आंखें बंद करके उससे बात कीजिए, मददगार से बात कीजिए कि तू तो आया ही मेरे लिए है। भाई मददगार किसके लिए आया है? ईमानदारों के लिए। रसूलों से गुफ्तगू की थी मसीह खुदा ने कि मैं क्या भेजूंगा? मददगार भेजूंगा। कितने लोगों को मददगार की जरूरत है? आए अपने पांव पर खड़े हो जाए, सब लोग अपने पांव पर खड़े हो जाए।